كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله البرزي من أهل برزة من غوطة دمشق وكان من الصالحين يصوم الاثنين والخميس وكان أعور قد بلغت 80. فروى ابن عساكر بسنده إلى أبي سليمان بن زيد أنه سأله عن سبب عوره فامتنع عليه فألح عليه شهورا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں یہ واقعات بیان فرما رہے ہیں جو حافظ ابن عساکر نے رحمۃ اللہ علیہ نے ابی عبداللہ برزی کے بارے میں ان کی سوانح عمری اور ان کی صفت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ غوطہ علاقہ ہے دمشق کا، وہاں کے رہنے والے تھے اور صالحین میں سے تھے کہ ماشاء اللہ ہمیشہ وہ یوم الاثنین والخمیس یعنی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. تو جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنا جو ہے یہ بھی سنت ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح لیالی البیز مانا 13، 14، 15 تو مہینے میں یہ 3 راتیں روزہ رکھنا یہ بھی سنت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو لہذا جن لوگوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے، جوان ہیں، ہمت ہے، تو 3 روزے تو وہ رکھا کریں 13، 14، 15 اور اسی طرح ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کریں کہ اس میں بھی بہت بڑی اجر و ثواب اور بہت بڑی منزلت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وکانا اعور، اور ایک آنکھ جو ہے نا وہ کانا تھا، یعنی ایک آنکھ میں ان کے نقص تھا اور 80 سال کی عمر کو وہ پہنچ گئے. تو ابھی سلیمان ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ تمہاری آنکھ کیسے خراب ہوئی؟ ہم تنا علیہ وہ نہیں بتاتے تھے. فَأَلَحَ عَلَيْهِ شُهُورًا، کئی مہینے تک وہ بار بار ان سے پوچھتے رہے. فأخبره أن رجلين من خراسان نزلا عنده جمعة في قرية برزة وسألاه عن واد بها فأريتهما إياه فأخرجا مجامر وأوقدا فيه بخورا كثيرا حتى أجأج الوادي بالدخان فأخذا بأن يعظمانه والحيات تقبل من كل مكان إليهما فلا يلتفتان إلى شيء منها حتى أقبلت حية نحو الزراع وعيناها تتوكدان مثل الدينار فاستبشرا بها عظيما وقالا الحمد لله الذي لم يخيب صبرنا من سنة وكسرا المجامر وأخذا الحية فأدخلا في عينها ميلا فاقتهلا به فسألتهما أن يكحلاني فأبيا فلحت عليهما وقلت لا بد من ذلك وتوعدتهما بالدولة فكحلا عيني الواحدة اليمنى فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرأة انظر ما تحتها كما ترى المرأة ثم قال لي سر معنا قليلا فسرت معهما وهما يحدثان حتى إذا بعدت عن القرية أخذاني فقطفاني وأدخل أحدهما يده في عيني ففقعها فرمى بها ومضيا فلم أزل كذلك ملقيا مكتوفا حتى مر بي نفر ففكك وثاقي فهذا ما كان من خبر عيني. اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بڑا مجبور کیا کہ یہ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا، کیا سبب کیا ہے، وہ نہیں بتاتے تھے. لیکن کئی مہینے تک جب میں مجبور کرتا رہا تو انہوں نے پھر یہ واقعہ سنایا.
انہوں نے کہا کہ ان رجلین من خراسان، خراسان کے علاقے سے 2 آدمی آئے ہیں اور ہمارے پاس آگے 1 ہفتے کے لیے رہے بھی قریت برزہ، برزہ قریہ بستی کا نام ہے، وَسَأَلَاهُ عَنْ وَادٍ بِهَا، اور ہم سے انہوں نے پوچھا کہ یہاں فلاں وادی ہے، تو میں نے کہا کہ ہاں ہے، تو انہوں نے کہا وہ وادی ہمیں دکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گیا، میں نے ان کو وہ وادی دکھائی، فَأَخْرَجَ مَجَامِرَ، تو انہوں نے وہ نکالے، مجامر کہتے ہیں جس میں یہ عرب لوگ جو ہے نا، دیکھا آپ اونٹ کی لکڑی جلاتے ہیں، انگارے رکھ دیتے ہیں اوپر اونٹ کی لکڑی اور خوشبو نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں مجامر۔ بخور جلانے کے لیے بنا ہوا برتن ہوتا ہے۔ وَأَوْقَدَ فِيهَا بُخُورًا كَثِيرًا، انہوں نے آگ جلائی، اس میں کولے بنائے، پھر اس میں خوشبو والا بخور جو ہے وہ رکھا، حتیٰ کہ اتنا بخور ڈالا کہ اجل وادی بالدخان، کے اس کے دھوئیں سے معلوم ہوتا تھا کہ پوری وادی جو ہے وہ بھر گئی۔ کہتے فَأَخَذَا يَعْزَمَانِ، اور اس کے بعد وہ پڑھتے رہے، وَالْحَيَّاتُ تُقْبَلُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ إِلَيْهِمَا، اور میں دیکھ کے حیران ہوتا رہا کہ ہر جگہ سے سانپ جو ہے نکل کے ان کی طرف آ رہے ہیں۔ فَلَا يَلْتَفِتَانِ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا، لیکن وہ کسی چیز کا خیال نہیں کرتے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، حَتَّىٰ أَقْبَلَتْ حَيَّةً نَحْوَ الذَّرَائِعِ، کہ ایک سانپ آیا، ایک ہاتھ کے برابر لمبا ایک سانپ جو ہے وہ آیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں جو تھی روشن ہو گئیں، جیسے دینار سونے کا چمکتا ہے، اور بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو محنت کی اور 1 سال سے ہم سفر کر کے اس وادی کو اور اس سانپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آج اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا اور وہ سانپ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں جی کہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو مجادر تھے نا جن میں وہ خوشبوئیں جلا رہے تھے وہ بھی توڑ ڈالی اور اس سانپ کو بھی پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد فَأَدْخَلَ فِي عَيْنِهَا مِيلًا فَاقْتَحَلَا بِهِ، اور انہوں نے اس انداز میں پکڑا کہ جیسے آدمی سرما آنکھوں میں ڈالتا ہے، اسی طرح انہوں نے اس سانپ سے آنکھوں میں سرما جیسے ڈالتے ایسے اپنے آنکھوں میں پھیرا اس سانپ کو۔ تو میں حیران دیکھ رہا ہوں کہ بھی اپنی آنکھ میں پتہ نہیں یہ سانپ کیوں پھیرے ہیں۔ تو میں نے بھی ان کو کہا فَسَأَلْتُهُمَا أَن يَقْتَحَلَانِ، کہ مجھے بھی بابا اسی طرح آنکھ میں پھیرو، یہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہو آخر، اتنی کہ تم نے محنت کی ہے اور میں نے تمہیں وادی بتائی ہے۔ انہوں نے کہا بھی تم نہ کرو، میں نے کہا کہ نہیں میں تو کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ جب میں نے ان کو مجبور کر دیا اور میں نے کہا دیکھو صرف یہ نہیں بلکہ میں تمہیں اور پیسے بھی دوں گا، تمہیں انعام بھی دوں گا۔ فَقَحَلَا عَيْنِي الْوَاحِدَةَ الْيُمْنَىٰ، تو انہوں نے کہا اچھا تمہاری ایک آنکھ میں ہم کرتے ہیں، دونوں میں نہ کرو۔ تو انہوں نے میری دائیں آنکھ میں اس سانپ کو لے کے میری آنکھ میں پھیرا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے پھیرنے کی دیر تھی، مجھے زمین ایسے روشن ہو گئی کہ جیسے شیشہ روشن ہو جاتا ہے، جو بھی زمین کے نیچے تھا وہ مجھے نظر آنے لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا تم ہمارے ساتھ چلو، اب ہم جا رہے ہیں کچھ سفر تک ہمارے ساتھ جاؤ پھر تم واپس آ جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چل پڑا، اور جب ہم اپنی بستی سے کافی دور نکل گئے تو ان دونوں نے مجھے پکڑ کے گرایا، اور گرانے کے بعد میری آنکھ جو تھی نا جس میں وہ ڈالا تھا اس کو خراب کر دیا، اور اس کے بعد اسی حالت میں مجھے باندھ کے وہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ کہتے میں وہاں پھر پڑا رہا، اللہ عالم کتنی دیر پڑا رہا، حتیٰ کہ کچھ لوگ وہاں سے جب گزرے انہوں نے آ کے مجھے اس قید سے چھڑایا اور بستی میں لے آئے۔ تو اس دن سے یہ میری آنکھ نکلی ہوئی ہے، یہ ان لوگوں نے نکالی تھی۔ تو یہ سبب ہے۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا معنی یہ ہے کہ یعنی ایسے حالات ہوتے ہیں، ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی زمین کے نیچے کی چیزیں بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کی قدرت کے آگے یہ کوئی معمولی چیزیں بڑی نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک سانپ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا من کا ہوتا ہے، اور وہ من کا جو ہے وہ سانپ کی زہر کا علاج ہے۔ یعنی اگر وہ ہو جہاں سانپ ڈس جائے بس وہاں پھیرتے رہو، 5-10 منٹ میں ساری زہر پیر نکال کے پھینک دے گا۔ حالانکہ وہ سانپ ہے لیکن تریاگ بھی اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔
تو اسی طرح بعض سانپ ایسے خطرناک ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ وہ اگر کسی کو ایسے پھونک بھی مار دیں تو بندے پہ زہر کا اثر ہو جاتا ہے۔ اور بعض سانپ ایسے بھی زہریلے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں سے گزر جائیں ان کی لکیر پہ آدمی پاؤں رکھ دے تو زہر کا اثر ہو جاتا ہے۔ اور بعض سانپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اڑ کے حملہ کرتے ہیں اور وہ ہوتے دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں لیکن وہ بے انتہا زہریلے ہوتے ہیں۔ اور بعض سانپ دیکھنے میں بڑے بڑے اژدہا ہوتے ہیں لیکن ان میں زہر نہیں ہوتا ہے۔ تو سانپوں کی بھی اللہ نے اقسام و انواع بنائے ہیں۔ تو بہرحال مفسر رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو ہدہد ایک پرندہ ہے لیکن اس کو تخوم الارض تک دکھا دیں گے یہاں پانی کتنا قریب ہے اور کتنا دور ہے، اور اگر نہ دکھائیں تو اس کے لیے جو جال بنایا جاتا ہے اس پہ مٹی ہوتی ہے وہ نہیں دیکھ سکتا ہے، پھنس جاتا ہے، لوگ پکڑ لیتے ہیں اس کو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں تقدیر کے اندر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے کچھ اسباب بنائے ہیں۔ ابھی بھی ہندوستان میں ایک جگہ ہے جو ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں تقریباً وہ جانتے ہیں، وہاں کسی بزرگ کی مزار ہے، اللہ عالم لوگ جو کہتے ہیں۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے کہ سال میں 3 دن آتے ہیں، وہاں ان کا میلہ ہوتا ہے، اور وہ 3 دن جو ہیں وہ سارا علاقہ جو ہے سانپوں سے بھر جاتا ہے، سانپ ہی سانپ ہوتے ہیں ساری بستی میں اور بازار پہ اور کمروں میں اوپر نیچے، یعنی اتنے سانپ ہوتے ہیں کہ بندوں کو سونے کی جگہ نہیں ملتی۔ اگر آدمی کہیں سو جائے نا، جب اٹھتا ہے نا 8-10 سانپ اس کے اوپر سو رہے ہوتے ہیں۔ 3 دن کے لیے سارے وہ علاقوں کے پتہ نہیں سانپ کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اچھا، اور کسی بندے کو ڈستے بھی نہیں، نقصان بھی نہیں پہنچاتے، اور 3 دن کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کہاں چلے گئے بھائی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے راز جانتے ہیں، اپنے ان بھیدوں کے جاننے والے۔ علام الغیوب اسی کی شان ہے کہ جس کو ذرے ذرے کا علم ہے کہ کہاں کوئی چیز ہے، کہاں اب کوئی پہاڑوں کے غاروں کے نیچے بھی چھپا ہے، اس کے علم سے بعید نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا اچھا، اسی طرح مچھلیاں ہیں، بعض جگہ ان کے بنے ہوتے ہیں دکھانے کے لیے، آپ دیکھیں کہ سینکڑوں قسم کی مچھلیاں ہیں، کوئی بڑی ہے، چھوٹی ہے، پیلی ہے، نیلی ہے، کئی رنگوں میں، عجیب عجیب اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا نظام ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ بھی ہند میں ہے، تقریباً حیدرآباد دکن میں ایک چھوٹی سی مچھلی ہوتی ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو دمہ ہوتا ہے نا، وہ سال میں کچھ دن آتے ہیں، انہی دنوں میں وہ مچھلی پکڑی جاتی ہے، وہ مچھلی پکڑ کے وہ زندہ کھلا دیتے ہیں اس بندے کو، تو دمہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ کا شان ہے یہ۔ اچھا، وہاں لائنیں لگتی ہیں، ٹوکن چلتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں 2-2 دن 3-3 دن لوگ جو ہے لائنوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 1 یا 2 آدمی ہوتے ہیں، 4 آدمی ہوتے ہیں، 10 آدمی ہوتے ہیں، لائنوں کے اندر آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں ایسی خصائص رکھے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ پھلوں میں اللہ نے انار کے اپنے فوائد ہیں، انگور کے اپنے فوائد ہیں، آم ہے اس کے اپنے فوائد ہیں، جامن ہے اس کے اپنے فوائد ہیں، سبزیاں ہیں ان کے اپنے فوائد ہیں، معدنیات ہیں ان کے اپنے فوائد ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مجوہرات ہیں۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہیں۔ وقال النبیات حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا صدقة بن عمرو الغساني قال حدثنا عباد بن میسة المنقري الحسن قال اسم هدهد سلیمان علیہ السلام عنبر۔ انہوں نے اس روایت میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ہدہد تھا، جس کے ذمے آپ نے یہ ڈپٹی لگائی تھی، اس کا نام عنبر رکھا ہوا تھا۔ وقال محمد بن اسحاق كان سلیمان علیہ السلام اذا غدا الى مجلسه الذي كان فيه يتفقد الطير وكان فيما يزعمون ياتيه نوع من كل صنف من الطير كل يوم طاهر فنظر فرأى من اصناف الطير كل من حضر الا الهدهد۔ حضرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی
یہ عادت مبارک تھی، اذا غدا الی مجلس ہی، جب وہ اپنی مجلس میں تشریف لے آتے، تفقدت طیرا، پرندوں کی بھی خبر گیری فرماتے، ہر پرندے کی جماعت جو ہے ان کا جو بڑا ہے وہ آ کے رپورٹ کرتا تھا، سامنے آتا تھا۔ فنظر، آپ نے ایک دن نظر ڈالی، پرندوں کو دیکھ رہے تھے، ساری پرندوں کی قسمیں آپ کے سامنے پیش ہوئی، لیکن ہدہد نظر نہیں آیا، جس پہ آپ نے فرمایا فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما لیا، کیا ہو گیا مجھے، یعنی کیا مانا اخطا بصری من الطیر ام غاب فلم یاد، یا تو میری آنکھ سے وہ نظر سے رہ گیا، نظر نہیں آیا، میری نظر نہیں پڑی اس پہ، میں دیکھ نہیں سکا، یا باقی وہ حاضر نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا۔ اس لیے مفسرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے پیغمبر کے جب تابع کر دیے تھے تو پیغمبر کو یہ اجازت تھی کہ ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے، نظام کو قائم رکھنے کے لیے، پرندوں پہ کنٹرول رکھنے کے لیے وہ پرندوں کو سزا بھی دے سکتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں اس کو عذاب دوں گا، عذاب دردناک۔ وقال الأعمش عن منهال بن عمرو سعيد عن ابن عباس یعنی نطف ریشہ، وقام یعنی میں اس کے پر جو ہے وہ اکھاڑ کے پھینک دوں گا۔ وقال عبداللہ بن شداد نطف ریشہ وتشمیسہ، کہ میں اس کے پر بھی نکال دوں گا، اس کو دھوپ میں بھی ڈال دوں گا کہ بغیر پروں کے دھوپ کی آگ میں جلے۔ وقضا قال غیر واحد من السلف انه نطف ریشہ وترکہ ملکا یاکلہ الذئب والنبل، تاکہ ایسے پرندے جو ہوتے ہیں جن کے پر اکھاڑ دیے جائیں اور ان کو دھوپ میں ڈال دیا جائے تو ان کو پھر کیڑے مکوڑے اور چیونٹیاں جو ہے وہ بھی کھا جاتی ہیں۔ او لاذبحنہ، یا میں اس کو سزا دوں گا، قتل کر دوں گا۔ او لیاتینی بسلطان مبین، یا وہ کوئی ایسا عذر لے آئے جو قابل قبول ہو، بے عذر بین واضح، ایسا عذر ہو جو صاف ہو، واضح ہو، قابل قبول ہو۔ وقال سفیان بن عیینہ عبداللہ بن شداد لما قادم الہدہد قالت له الطیر ما خلفك فقد نذر سلیمان ذمک وقال هل استثنى قالوا نعم لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ قال جو تو اذن، اب حضرت سفیان ابن عیینہ نے روایت نقل کی ہے کہ لما قدم الہدہد، اب جب ہدہد آیا تو باقی پرندے بھی ملے، انہوں نے جا کے بتلایا کہ ہدہد تیار ہو جاؤ، اب تو حضرت سلیمان نے تیرے قتل کرنے کی قسم کھا لی ہے، اب وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہیں قتل کر دیں۔ ہدہد نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ میرے قتل کا فیصلہ کر دیا یا کوئی چھٹی کا راستہ بھی رکھا؟ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی عذر آ گیا اس کا قابل قبول، اس نے کوئی عذر پہ، انہوں نے کہا پھر میں نہیں بتا، پھر میں بچ جاؤں گا، پھر کوئی ایسی بات ہے۔ ان قال مجاہد نواد اللہ عنہ ببرہ بامہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس پرندے کو بھی اس لیے بچا لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کا بڑی اطاعت گزار پرندہ تھا، تو والدہ کی اطاعت ایسی چیز ہے جو پرندوں کو بھی بچا لیتی ہے، جو جانوروں کو بھی بچا لیتی ہے، تو اس لیے حکم ہے کہ انسان، اللہ پاک نے اپنی توحید کے بعد، اپنے حق کے بعد، حالانکہ اللہ کے حق کے بعد جو حق ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو مقدم کر دیا ہے، تو اتنی بڑی تنبیہ ہے، یاد رکھیں اگر والدین راضی ہیں تو جنت ہے ورنہ جہنم ہے، بس ایک فیصلہ اپنے دماغ میں کر لیں۔ اب
تمہاری مرضی ہے جنت حاصل کرو، مرضی ہے جہنم حاصل کرو۔ اللہ نے تو جنت تمہارے گھر میں رکھی ہے، تمہارے والدین جو ہے وہ جنت ہے، خدمت کر لو راضی ہو جائیں، بس والدین کی دعائیں جس کو مل گئیں دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب، اور جس نے والدین کو ستایا ذلیل کیا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، وہ دنیا بھی خراب اور آخرت بھی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ قال المؤلف والمفسر يقول تعالى مكث الهدهد غير بعيد أي غاب زمانا يسيرا ثم جاء فقال لسليمان فمكث غير بعيد، یعنی بہت زیادہ دیر نہیں گزری، تھوڑا عرصہ گزرا، وہ غائب رہا حتیٰ کہ آ گیا۔ اور آنے کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کیا تو فوراً کہا، اس کے بعد کہنے لگا کل بقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ احط بما لم تحط به اي اطلعت على ما لم تطلع عليه انت ولا جنودك۔ کہنے لگا سلیمان علیہ السلام میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے جو آپ نے بھی اور آپ کے کسی لشکر والوں نے بھی نہیں دیکھی ہے، میں ایک نئی چیز دیکھ کے آ رہا ہوں، عجیب حیرت انگیز چیز ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی اگر عذر ہو تو پیش کر سکتا ہے، اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ چھوٹے کو بھی حق ہے کہ بڑے کے سامنے اپنی بات رکھے، اور اس میں علماء فرماتی ہیں کہ بڑے کو بھی حق ہے کہ چھوٹے کی بات سنے، یعنی کہ جب تک بات نہ سنے فوراً فیصلہ کر دیں، دوسرے کی بات نہ سنیے، بس جو علی آئی سوال سے بات سنے، وہ بات ہو سکتا ہے اس کا عذر زیادہ معقول ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ آیا ہے اور آگے خبر دی کہ میں نے ایسی چیز دیکھی ہے، تم نے بھی نہیں دیکھی، تمہارے لشکر والوں نے بھی نہیں دیکھی، کیوں؟ اگر دیکھتے تو ذکر کرتے، کبھی انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اچھا کیا دیکھا ہے؟ اب ہد آ کے کہتا ہے وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، میں ملک سبا سے بڑی سچی خبر لے کے آ رہا ہوں۔ یہ سبا جو ہے یمن کا علاقہ ہے، اس کو معارف بھی کہتے ہیں، سبا بھی کہتے ہیں۔ کہتا ہے خبر صدق حق یقین، میں بڑی سچی خبر لایا ہوں۔ وَصَبَاهُمْ حِمْيَرْ وَهُمْ مُلُوكَ الْيَمَنِ، اب مفسر فرماتے ہیں قوم سبا جو ہے یہ حمیر بھی کہلاتے ہیں، یہ یمن کے بادشاہ گزرے ہیں۔ ثم قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم۔ إني وجدت، قال الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا نام جو ہے ہی بلقیس بنت شراحیل ملکۃ سبا، اس کا نام بلقیس تھا، یہ شراحیل کی بیٹی ہے اور یہ سبا کی شہزادی ہے، ملکہ ہے وہاں کی۔ تو لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کا قرآن کبھی عورتوں کا نام نہیں لیتا ہے، اللہ نے قرآن میں جہاں بھی ذکر کیا ہے نام نہیں لیا ہے کسی بھی عورت کا نام، الا بی بی مریم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، تو ان کی نسبت جو ہے ماں کی طرف ہے، ورنہ جہاں بھی قرآن دیتا ہے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح
وامرأۃ لوط، اللہ نے فرمایا، اللہ نے مثال بیان کی حضرت لوط کی، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، نام بھی دیا کہ نوح کی بیوی کا نام کیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی. اسی طرح فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، امرأۃ فرعون نام نہیں دیا، اللہ تو جانتے ہیں لیکن نام نہیں دیا کہ فرعون کی بیوی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اللہ نے فرمایا کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ یا اللہ میں منت مانگتی ہوں، تو عمران کی بیوی نام نہیں لیا اللہ تبارک و تعالی کہ وہ عورت کون تھی. اسی طرح فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ علیہ السلام کی اماں، نام کیا ہے؟ نام نہیں دیا. قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، بہن کا نام کیا ہے؟ قرآن نام نہیں دیتا. تو علماء نے لکھا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بندوں کو سمجھایا ہے کہ عورت کے جسم پہ پردہ نہیں ہوتا، عورت کے اسم پہ بھی پردہ ہے. عورت کا نام بھی نہ لیا کرو کہ کسی غیر کو پتہ چل جائے. اور ہماری تو 6 فٹ کی لاشیں ہیں پھر رہی ہیں ماشاءاللہ، یہ پتہ نہیں کون سی عورتیں ہیں. یہ تو اللہ کا کوئی عذاب ہے جو ہم پہ نازل ہوا ہے. ان کو تو عورت کہنا ہی ناجائز ہے. عورت کا معنی ہے وہ چیز جس کا چھپانا لازم ہو. تو جو اپنے آپ کو ظاہر کر کے پھرتی ہے وہ عورت کہاں سے ہو گئی؟ یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو ہمارے لیے قہر خدا بن کے نازل ہوئی ہیں کہ حضور کی امت کو گمراہ کریں اور برباد کر رہا ہے. اللہ قرآن میں نام نہیں لیتا امرأۃ العزیز، حالانکہ دیکھو اسے برا کام کیا، پیغمبر پہ ہاتھ ڈالا، لیکن خدا نام نہیں لیتا. اللہ نے حضور کی بیویوں کا بھی نام نہیں دیا. یا ایھا النبی قل لازواجک، نام نہیں دیا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نام نہیں دیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے، عورت کے جسم پہ بھی پردہ ہے، عورت کے اسم پہ بھی پردہ ہے کہ اس کا نام نہ لو. ہاں ضرورت ہے، مجبوری ہے، جیسے اب حدیث کی روایت ہو مجبوراً کہنا پڑے گا نا عائشہ رضی اللہ عنہا، کیوں حضور کی حدیث ہے، خدا نہ خاصہ مغالطہ نہ لگ جائے، خدا نہ خاصہ کوئی غلط روایت درج نہ ہو جائے. تو وہاں تو مجبوری ہے، ورنہ یہ ہے کہ آدمی کہے تو مثلاً بچہ ہوتا ہے تو بھی زید کی ماں، فلاں کی ماں، فلاں کی بیٹی نام نہ لیں، کیونکہ بعض مخالفین ایسے ظالم ہوتے ہیں ان کو نام مل جائے تو اسکینڈل بنا ڈالتے ہیں، نام مل جائے تو سحر اور جادو کر ڈالتے ہیں. اس لیے حکم ہے کہ اس کے نام پہ بھی پردہ ڈالو، اس کے کام پہ بھی پردہ ڈالو، اس کے بدن پہ بھی پردہ ڈالو. اس لیے وہ مؤذن بھی نہیں بن سکتی، وہ امام بھی نہیں بن سکتی، وہ بلند آواز سے اللہ کا قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی. ہمارے تو گانے گا رہے ہیں جناب، قرآن کو کیا ہے. ہمارے یہاں تو باقاعدہ ماشاءاللہ محفل نعت شریف، اور نعت کون پڑھتی ہے؟ عورتیں. نہ ایمان سے کہو چھوڑو یار بریلوی دیوبندی کے جھگڑے کو چھوڑو، میں تو ویسے بھی ان جھگڑوں سے تنگ آ گیا ہوں. اب کب تک آدمی آگے لڑتا رہے گا؟ ایک عمر ہوتی ہے، جوانی تھی تو چلو ہم بھی جد شد کر لیا کرتے تھے، اب تو ہم بھی تھک گئے. لیکن ایمان سے مجھے بتائیں، چھوڑ دیں ان جھگڑوں کو. کبھی حضور پاک کی نعت کی مجلس بی بی فاطمہ نے بھی سجائی؟ کوئی پارٹی بازی کو دماغ سے نکال دیں گی، یہ دیوبندی ہے، وہابی ہے، بریلوی ہے، تبلیغی ہے. بحیثیت ایک مسلمان خدا کے کعبے میں کہ سیدہ عائشہ، بی بی حفصہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، بی بی فاطمہ، اہل بیت رسول اللہ، انہوں نے بھی کبھی ایسی محفل بنائی اور باقاعدہ ماشاءاللہ خوشبوئیں جلا کے اور سرانے لگا کے اور چاندنیاں بچھا کے اور باقاعدہ نعت خوان کہنے والے عورتوں کو بلا کے حضور کی نعتیں پڑھائیں.
اگر ہے تو ہمیں بھی دکھا دو خامخواہ، ہم پھر کیوں خامخواہ چیخ رہے ہیں؟ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تمہیں کسی حدیث میں مل جائے تو ہمیں بھی دکھا دو، جھگڑے کی کیا بات؟ جھگڑا تو جاہل کرتا ہے نا، ورنہ جب دلیل آ جائے قرآن سے یا حدیث سے تو جھگڑا کیا مطلب؟ اگر ہمیں دکھا دو گے کہ بی بی فاطمہ نے مجلس بنائی، انہوں نے میلاد منایا، انہوں نے نعت خوانی کرائی، اور باقاعدہ حضور کے صحابہ نعت خوانی کرتے تھے اور ساتھ باقاعدہ باجے بجتے تھے اور سرنگیاں بجتی تھیں اور وہ جناب بیٹھ کے گاتے تھے اور ٹی وی پہ دکھایا جاتا تھا، اگر ہے کہیں دکھا دو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، چلو ہم بھی رونق میلے کا فائدہ اٹھائیں۔ کیونکہ وجہ یہ ہے نا میرا بھائی کہ آج آنے میں دین کی کوئی خدمت نہیں کرتا۔ آج دو لوگ ہیں جو تب کے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا نعت خواں بن جاؤ یا پیر بن جاؤ۔ ایک عالم دین آپ کے علاقے میں آئے، 10 سال قرآن پڑھاتا رہے، آپ اس کو 10 ریال بھی نہیں دیں گے۔ جائے تو قہر خدا، اس کو ملنے جاؤ تب بھی عذاب الہی، جاؤ تو پیش کرو، آئے تو کچھ پیش کرو۔ کہ پیر صاحب گھر میں آ جائیں تب بھی نظر دو۔ اچھا تم ان کو ملنے جاؤ تو خالی ہاتھ کیسے جاؤ؟ بڑا بدبخت مرید ہے، خالی ہاتھ لے کے آ گیا۔ نعت خواہ ہیں وہ جناب، ہر کوئی کہے کہ بابا حضور کی نعت پڑھ ہے، شرم کرو، کچھ پیسے دو۔ کبھی کسی نے کہا کہ اس عالم نے 20 سال بخاری پڑھائی ہے، اس کی خدمت کرو؟ وہ تو بات ہی نہیں، وہ تو اللہ کے نبی والا کام کرتا ہے، وہ تو پسند ہی نہیں نا ہمیں۔ بس انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس آج دیکھ رہے ہیں طواف میں مطاف میں ہماری بیٹیاں ایسے پھرتی ہیں جیسے انارکلی میں سیر کر رہی ہوں، صفا مروہ میں ایسے سینہ نکال کے دوڑتی ہیں جیسے ابھی کشتی پہ جانا ہو، ریسلنگ پہ جا کے مقابلہ لڑنا ہو۔ عمرہ کر رہے ہیں، کس نے کہا آپ؟ بس ایک روٹین ہے، ورک ہے، لوگ ہیں، آ رہے ہیں، ملا ہے، لگا ہوا ہے، بھیڑ ہے، خدا جانے کوئی لاکھوں میں ایک آئے گا، شاید اس کی دعا سے اللہ ہمیں بخش دے۔ ہمارا حال بدلا ہے، ہوٹلوں میں سوئے ہوئے ہیں نمازیں غائب، 70 سال عمر ہو گئی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، صف بنانے کا طریقہ نہیں آتا کہ صف کیسے بنائی جاتی ہے۔ 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں دعا قنوت کیا ہے، وتر میں کیا پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا نوجوان طبقہ ہے جو اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لے، لیکن اس سے پوچھو کہ الحمدللہ کا کیا ترجمہ ہے تو کہا بس الحمدللہ۔ کیا بدقسمتی ہے، امت مسلمہ کھو گئی، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ کیسا کافروں نے جال پھیلایا ہے کہ حضور کی امت کا پیسہ بلڈنگوں پہ لگوا دو، محلوں پہ لگوا دو، 5 سٹار ہوٹلوں پہ لگوا دو، 7 سٹار ہوٹلوں میں لگوا دو، سمندر کے اندر ہوٹل بنانے پہ لگوا دو۔ ان کا پیسہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹیکنالوجی کی طرف منتقل ہو جائے اور یہ بھی ترقی کر جائیں۔ ان کو اس کھیل میں لگا دو، نکلنے ہی نہ دو اس سے۔ کبھی پیسہ لگا کے یونیورسٹی نہیں بنائے، کبھی پیسہ لگا کے اپنے نوجوانوں کو نئے علوم سے لیس نہیں کریں گے۔ ہمارا پیسہ کس پہ لگے گا؟ یا بلڈنگ بنانے پہ، بڑے بڑے ریسٹ ہاؤس بنانے پہ، بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹل بنانے پہ، بڑے بڑے ریسٹورینٹ بنانے پہ۔ اب تو پورے علاقہ جو ہے نا فوڈ اسٹریٹ بنا دیتے ہیں، یہ پوری گلی کھانے پینے کے لیے، بس ہر وقت کھانے پہ ٹوٹتے رہو۔ پہلے قلعے ہوتے تھے دشمن کے لڑنے کے لیے، اب قلعے ہیں کھانے کے لیے، ہوٹلوں کا نام بھی قلعہ رکھ دیا۔
وہ کسی نے کہا تھا نا جی، علامہ اقبال بیچارہ مر گیا، اس نے تو کہا تھا کہ دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں. اس نے کہا نہیں، دیگوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، چمچا ہے دیگ والا قومی نشاں ہمارا. ہر وقت کھانے پینے کی فکر ہے، بس بگسی ہو، کوکا کولا ہو. اب چھوٹی بوتل بھی گزارا نہیں، اب 1.5 لیٹر والی بوتل پیتا ہے حاجی. بس ٹھیک ہے جی، انا للہ و انا، آپ میرے لیے دعا کرتے رہے، ہم آپ کے لیے کریں. شاید وہ رحیم اپنے رحم کو دیکھ لے، ورنہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ جہنمیوں کے قریب لے جائیں. بس وہ ارحم الراحمین ہیں، اور رحم فرما دیں. جب تک پھر ورحم وانت خیر الراحمین. اس لیے کہتا ہے، دیکھو ایک پرندہ ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ امرا کون تھی؟ ہی بلقیس بنت شراحیل ملکۃ سبا. وقال قتادہ کانت امہا جنیۃ. حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس کی اماں جو تھی وہ جنیہ تھی. وقال اخر قدم یا بصحافر الدابۃ من بیت مملکۃ. اس لیے اس کے پاؤں کا پیچھے کا حصہ جو ہے وہ ایسے تھا جیسے جانور کے پاؤں کا ہوتا ہے. وقال ظہر امت ہی بلقیس بن شراحیل بن مالک بن ریان و امہ فارعۃ الجنیہ. ان نے کہا اس کا نام بلقیس تھا، شراحیل ابن مالک بن ریان کی بیٹی تھی. ماں کا نام فارعہ تھا، وہ جنیہ تھی. وقال ابن جریج بلقیس بنت ذی شرخ و امہا بلتعتا. بعد نے کہا کہ بلقیس جو ہے اس کی ماں کا نام فارق نہیں بلتع تھا. اصل میں جب اللہ نے نام نہیں لیا خدا جانے کیا نام تھا کیا نہیں تھا. کہتے ہیں جی کہ اکثر حرم میں اور حرم کے باہر عورتیں پردہ نہیں کرتی، اور ہماری نظریں بھی ان کے چہرے پہ پڑ جاتی ہیں. بڑی شرمندگی تو ہوتی ہے، احساس بھی ہوتا ہے. بس استغفر اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور نظر بچانے کی کوشش کریں. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ جب کوئی عورت سامنے ہو اپنی نظریں جھکا لو. اب عورتیں پردہ نہیں کرتی، اب اگر شریف ہو تب پردہ کرو. عورتیں نہیں کرتی پردہ چلتا. تم اپنی نظریں جھکا لو اور اس کے بعد جو ہے استغفار پڑھ لو، اور ذرا دماغ میں تھوڑا ایک تصور بھی بٹھا لیا کرو کہ یہ جیسے بھی ہیں بہرحال اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر آئے ہوئے ہیں، اور مہمان کی توہین کوئی برداشت نہیں کرتا. لہذا ہم پوری نظر نہ ڈالیں، اپنے آپ کو بچاؤ. اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ نظر بر قدم اور خلوت در انجمن، کہ ایسے چلو کہ تمہاری نظر جو ہے تمہارے قدموں پہ رہے تو بچ جاؤ گے انشاءاللہ، کافی سے زیادہ بچت ہو جائے. ایسی بات بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھی ہر نماز کے بعد اگر 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسی نیت سے پڑھو کہ اللہ میری بد نظری سے مجھے بچا دے، تو انشاءاللہ بچ جائیں گے. اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری والدہ کی یا والد کی عمر 77 سال ہے. طواف زیارت بھائی نے کر لیا، بھائی کے کرنے سے طواف زیارت ادا نہیں ہوتا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں باپ کے بڑھاپے کا خیال تھا تو کیوں لے آئے حج پہ؟ انہوں نے کہا حج بدل کرا دیتے. اور اگر لے آئے تھے تو پھر ریڑھی پہ بٹھا کے طواف زیارت کراتے، چارپائی پہ اٹھا کے کراتے، کیونکہ جب تک وہ طواف زیارت نہ کریں ان کا حج بھی مکمل نہیں ہوتا. تو اب تو ذمہ داری ہے تمہاری کہ ان کو دوبارہ لاؤ، طواف زیارت بھی کراؤ اور دم بھی ادا کرو. گھٹنے پہ گھٹنا رکھ کے بیٹھنا جائز ہے. مجھے نہیں پتا آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں، گھٹنے پہ گھٹنا کیا معنی ہوتا ہے؟ طواف اور نماز کے دوران میں بیت اللہ پہ نظر پڑے کوئی بات نہیں.
اگر سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، کس نے کہا ہے آپ کو؟ اللہ کے بندے، یہ تو ایک مطلق حدیث مبارک ہے۔ مقتدی کو تو حکم ہے کہ اذا قرأ فان سے تو جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جہاں حضور نے سکھایا ہے کہ امام کیا کرے اور مقتدی کیا کرے۔ بتایا کہ جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو، اور جب وہ پڑھے تم چپ کرو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ تو مانا غیر المغضوب علیہم یہ پڑھنا امام کا کام ہے، ہمارا وظیفہ آمین ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی رکوع میں بھی آ کے مل گیا تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ میرا بیوی میرے سانڈو کے ساتھ حج پہ آ سکتی ہے؟ نہیں۔ عورتوں میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، عورتوں میں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے پتہ نہیں، ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، تم جماعت کے ساتھ پڑھو، حرم کی نماز نہ چھوڑو۔ اگر مکہ عمرہ ادا کرنا طواف کے لیے عورتوں کا الگ وقت مقرر کر دیں تو ان کے جہاز کا وقت ہو تو کیا کریں؟ طواف الوداع کیسے کریں؟ ان کا وقت ہو رات کو، فلائٹ جا رہی ہے دن کے 10 بجے، وہ کیا کریں؟ تم دماغ لڑاتے ہو، یہاں جو رہتے ہیں وہ نہیں لڑاتے۔ حل ہی کوئی نہیں ہے، حل یہ ہے کہ ہم حیا کریں، اپنی نظریں نیچے رکھیں۔ میں چہرہ عورت ڈھانپ لے، ہاں بالکل ڈھانپے، کسے کا ہے نہ ڈھانپے، آگے کپڑا گرا دے، پردہ بھی رہے اور چہرے کو نہ لگے، بس۔ تو یہی ہے نا میرا بھائی، اب دیکھو نا عورتیں ہمارے یہاں گھونگھٹ نہیں نکالتی یار، ہمارے دیہاتوں میں یہ چادریں والے صاحب آئی ہیں نا، تو عورت اگر گھونگھٹ نکال لے آگے ایسے کر لے کیا ہو جائے گا؟ منہ کو نہیں لگتا ہے، پردہ بھی ہو گیا۔ کرنا چاہو تو ہو سکتا ہے، نہ کرنا چاہو تو بہانہ بسیار، ہوئے بدرا بہانہ بسیار۔ نکاح میں عورت کو کیا کیا حقوق حاصل ہوتے ہیں کہ خاوند اس کی عزت کی حفاظت کرے، نان نفقہ سکنا کھانا پینا مبیت سب خاوند کے ذمے ہے۔ عورت کے ذمے اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اور خاوند کو سکھ پہنچانا ہے۔ حق المہر جو مقرر ہے وہ خاوند کو ہر حال میں دینی چاہیے۔ طلاق سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی حل نہ رہے کہ آپس میں حقوق ادا نہیں ہو سکتے ہیں تو طلاق جائز ہے، لیکن وہ طلاق اس وقت دے جب عورت حیض سے پاک ہو چکی ہو، طہر میں ہو، ایک طلاق دے۔ اگر مقیم مکہ نے شوال میں عمرہ کر لیا مدینہ منورہ سے تو حج تمتع ہوگا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حج تو تمتع نہیں ہوگا، لیکن دم پڑ جائے گی کہ اس نے عمرہ کیوں کیا ہے اشہر حج میں۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عمرہ بھی کر لیا اور اسی سال حج بھی کر لیا تمتع ہو جائے گا، یعنی ان کے نزدیک دم تمتع دینی ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تمہیں دم جبر دینی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ مکی کے لیے تو عمرہ ممنوع تھا کہ اشہر حج میں عمرہ نہ کرے۔ یہ جب حج کا وقت آ جائے گا نا، حج کے مسئلے اس وقت ہو جائیں گے۔ حائضہ عورت جو ہے وہ حضور کی مسجد میں، وہی کسی مسجد میں نہیں جا سکتی یار، خدا کے بندے، تو نبی کی مسجد میں کیسے جا سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اس میں جانا کیسا ہے؟ نہیں اس میں نہ جائیں، چوری چوری ڈاکے شاکے پہ جایا کریں گے، کیا فائدہ؟ وہ کام کرو، کوئی ڈاکہ، کوئی چوری، کوئی ہیروئن، کوئی اسمگلنگ، وہ اس کام کے لیے نکلو۔ یہ کیا کام ہے مولویوں والا؟ کلمہ پڑھو نماز پڑھو، یہ کوئی بات ہے؟ ایسے کام سے بچ کے رہنا، بالکل قریب نہ جانا۔ پوچھتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی بندے کو۔
کہ پوچھتے ہوئے کم از کم حیا سے ڈوب مرے کہ بھئی ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے، اللہ نے نبی بھیجے کیوں ہیں؟ اللہ نے حضور کی امت کو افضل امت کیوں بنایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا یہ خیر امت اس لیے ہے کہ بھلائی کا حکم کرے، برائیوں سے روکے۔ اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا۔ یا میرے نبی، میرے رسول، آپ کی ذمہ داری ہے جو اللہ آپ پہ اتارے آگے پہنچائیں۔ اور حضور فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو میری بات سن رہے ہیں ان کو پہنچائیں جو غائب ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیۃ، اگر تمہیں ایک آیت ایک مسئلہ بھی آتا ہے تو آگے پہنچاؤ۔ عجیب لوگ ہیں، پوچھتے ہیں خدا کے بندوں کچھ لحاظ کرو۔ میت کی نماز اگر پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں، پڑھا ہی نہیں جاتا، کرنسی نوٹ میں تصویر ہوتی ہے، بند کر کے جیب میں رکھو۔ آپ کی کیسٹ کیا ہے پتہ نہیں کہاں سے ملے، مجھے کیا پتہ ہے۔ طواف کے دوران ناپاک آ گیا، کیا ناپاک آ گیا؟ گھر جا کے پتہ چلا تو دوبارہ غسل کر کے پاک ہو کے طواف دہراؤ۔ آج سے عمرے کی نیت کر کے چلا تھا، لیکن میں نے احرام جدے سے باندھا ہے تو دم پڑ گئی، کیونکہ آپ میقات سے گزر گئے بغیر احرام کے، جدہ میقات نہیں ہے۔ مانگے اللہ سے براہ راست دعا مانگیں۔ اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے اور خیر عطا فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے۔ طواف کے دوران میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟ چھوڑ دے، جا کے وضو کرے، دوبارہ کرے طواف بس۔ طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں، موقع ملے تو ہر چکر میں لگائیں، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ جب آدمی ہاتھ لگاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما۔ غار ہرا سے مٹی اٹھا کے گھر لے جائیں، تمہارے بس میں ہو تو کعبہ لے جاؤ، تو مٹی کی پوچھے کچھ نہ لے جاؤ جناب۔ اگر یہ مٹی لے جانا جائز ہوتا تو صحابہ نہ لے جاتے مدینہ شریف۔ حاجیوں کے بس میں ہو نا تو کعبہ شریف ہی لے جائیں۔ دیکھا نہیں حج کے دنوں میں غلاف 4 میٹر اونچا کر دیتے ہیں، حاجی روتے ہیں، غلاف بھی کاٹتے رہتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، بس دعا کرو۔ ہم ابھی تک مٹی سے نہیں نکلے ہیں۔ نماز آئے نہ آئے مٹی لے جائیں گے، نماز آئے نہ آئے تسبیحوں کو پھرا رہے ہیں، طواف کرائیں تسبیح کو۔ حاجی ٹھیک نہیں ہوتا تسبیح ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ خدا کا خوف کرو یار۔ کعبہ شریف سے اس کو رگڑ رہے ہیں، تم جو رگڑے ہو تم نے تو داڑھی منڈانا نہیں چھوڑا ہے، تسبیح کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا، نہ کعبہ دیکھنے کا، نہ محمد مصطفیٰ کے روضے دیکھنے کا۔ جیسے پہلے کلیم شیخ تھے اسی طرح کلیم شیخ، پہلے سگریٹ پیتا تھا اسی طرح سگریٹ پیتا ہے، پہلے جھوٹ بولتا تھا اسی طرح جھوٹ بولتا ہے، پہلے رشوت کھاتا تھا اسی طرح رشوت کھاتا ہے، پہلے ظلم کرتا تھا اسی طرح ظلم کرتا ہے۔ کیا فائدہ کیا ہے؟ باقی تسبیحاں ٹھیک ہو جائیں گی رگڑنے سے، پلاسٹک کی بنی ہوئی۔ تو ہر جگہ موجود ہیں، اللہ جائز ہے، ہوا معکم اینما کنتم، قرآن ہے، لیکن موجود ہونے کا معنی ہے معیت علمی، کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے۔
جو شخص گالیاں دیتا ہے اللہ ہدایت دے، گالیاں دینا اعمال منافقین میں سے ہے۔ حضور نے فرمایا یہ منافق کی صفت ہے، اذا خاصم فجرا، کہ جب کوئی بات ہو تو گالیاں دے۔ اتارنے کے لیے 7 چکر لگانے سے تو نظریں نہیں اترا کرتی، البتہ جس بندے کی نظر لگ جائے اسی کو کہو غسل کر کے پانی دے، وہ پانی ڈال دو تو نظر اتر جاتی ہے۔ میری بیوی حج پہ اپنے بہنوئی کے ساتھ آنا چاہتی ہے، بالکل ناجائز ہے۔ میری کتاب کا نام ہے دروس حرم، 4 جلد چھپ چکی ہے، وہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آدمی رات کو سوتے میں ناپاک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ 4 بھائی سر پہ رکھ کے باہر نکل جانا چاہیے۔ اللہ کے بندے غسل کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ اب بتاؤ کیا کریں؟ پھر کہتے ہیں مجید صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ناراض نہیں ہوتا، آخر میں بلوچ آدمی ہوں، کبھی کبھی میٹر گھوم جاتا ہے نا، میں برداشت بڑی کرتا ہوں، لیکن کیا کریں آخر کچھ اصل تو ہوتا ہے نا خون کا۔ لاکھ مولوی بن جاؤ، آدمی رہتا تو وہی بلوچ کا بلوچ ہے۔ تو اس لیے خدا کے بندے ناپاک ہو جائے اٹھے غسل کرے بس، اور کیا کرے؟ یہ کوئی بات ہے پوچھنے کی کہ کیا کرے؟ میری والدہ بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجذام وعن سیء الاسقام۔ اللہ ہر بیماری سے بچانا، قیامت تک محتاج نہ کرنا کسی بندے۔ کہتے ہیں جی کہ بہرحال لوگ جو ہیں، اللہ پاک دعا کریں بس لوگوں کو اللہ ہدایت دے، ہم خود ٹھیک ہو جائیں لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے، باپ کی قبر کو سر کی طرف سے بوسہ دیا جا سکتا ہے، دونوں کو بوسہ نہیں دیا جا سکتا، نہ پاؤں کی طرف سے نہ سر کی طرف سے۔ زندگی میں تم نے ان کو پانی نہیں پلایا ہے، اب قبر پہ بوسہ دینے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ظہر کی نماز سے پہلے ایشیا کے جتنے مسلمان ہیں وہ 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، عرب لوگ جو ہیں 4 رکعت نہیں پڑھتے ہیں، ایک حدیث میں 2 رکعت بھی ہیں، ایک حدیث میں 4 رکعت بھی ہیں۔ تو 2 رکعت پڑھیں گے ان کو 2 لاکھ کا ثواب ملے گا، جو 4 پڑھتے ہیں ان کو 4 کا ثواب ملے گا۔ اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے بھائی؟ امام صاحب کے پیچھے اگر حنفی مسلک پہ ہے تو فاتحہ نہیں پڑھے گا، خاموش رہے گا، اور حنبلی المسلک ہے تو جن نمازوں میں امام زور سے پڑھتا ہے جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، پھر بھی مقتدی نہ پڑھے۔ ہاں اگر وہ کہتے ہیں کہ امام کی قرات نہیں سن رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ پاؤں نہ آئے، تھوڑا دور ہو کے گزریں۔ اگر ایک آدمی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو جائے وہ شہید ہوگا نہیں؟ شہید وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ الغریق جیسے ڈوب کے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، اور جنگ میں اصل شہادت تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے۔ میاں بیوی نے مل کے عمرہ مکمل کر لیا ہے تو اگر میاں بیوی کے بال، میاں اپنی بیوی کے بال پور کے برابر کاٹ سکتا ہے، اور عورت اگر خاوند کے سر پہ ریزر پھیر دے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم جو ہیں 3 بھائی تھے، 2 فوت ہو گئے،
والد بھی فوت ہو گئے، میں اور میرے بھائیوں کی اولاد بھی ہے، اب والد کی ملکیت جو ہے یہ باقاعدہ لکھیں کہ آپ کا والد تھا اور کہ کتنی اولاد تھی۔ والد پہلے فوت ہوا، بھائی پہلے فوت ہوئے، کیا ہوا؟ جب تک تفصیل نہ ہو اس وقت تک نہیں بتایا جا سکتا۔ میری اور میری بہن کی شادی ہوتے ہوتے رک جاتی، اللہ آسان کرے، اللہ ہر بچے بچی کے مسائل حل فرمائے۔ اگر ایک عورت نے 28 مئی کو ماہواری کے 7 دن غسل کر کے پاک ہو گئی، بعد میں پانی آتا رہا لیکن 4 جون کو پھر خون آنا شروع ہو گیا، بہرحال یہ بیماری ہے، یہ ایام حیض نہیں لگتے، بعض اوقات ملک کے تبدیل ہونے سے، غذا کے تبدیل ہونے سے، زیادہ چلنے سے بھی اثرات ہو جاتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ غسل کر کے احتیاط کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ جتنی دفعہ بھی عمرہ کریں گے بالوں پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ مجھ میں قرضہ ہے، استغفار پڑھا کریں، یا اللہ میری مصیبت کو جلد دور کر دے، کوئی منع نہیں۔ اگر ایک آدمی کو عمرہ کرتے ہوئے چوٹ لگی ناک پہ، ناک سے خون نکل آیا، کوئی جرمانہ نہیں، یہ اچھی بات ہے، خون اس کا نکلا، جرمانہ اسی کو کرو یا نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں دم نکل آیا تو دم پڑ گئی، نا، نہیں، دم نہیں پڑتی ہے۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد طواف اور صفا مروہ دوڑنے کے بعد ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں، جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی بی بی عائشہ کے شان میں گستاخی کرے، نہ زیبا الفاظ کہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ بی بی عائشہ کی برات قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کی برات کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے عطر کی شیشی دی تھی کہ کعبے کے غلاف پہ لگا دینا، بالکل لگا دو، کوئی منع نہیں۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا جائز ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ میں تو خیر مجبور ہوں، مجھے تکلیف ہے، ویسے جائز ہے۔ پتھری عقیدے کا مجھے پتہ نہیں، تمہیں پتا ہوگا کہ پتھری کون سا ہے، مٹی والا کون سا ہے، موتی والا کون سا ہے، آٹے والا کون سا ہے، مجھے نہیں پتا۔ پتھری عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ذمہ دار آدمی ہے، زمین بھائی بہنوں کی مشترکہ ہے، کسی کو حصہ نہیں دیتا، نہ دے، قیامت میں دے گا، فکر نہ کرو، تمہارا بھلا ہو رہا ہے، نقصان تو نہیں ہو رہا۔ یہاں تو زمین دے گا نا، قیامت میں نیکیاں تمہیں ملیں گی، وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں کیا ڈر ہے؟ تمہارا تو بھلا کر رہا ہے۔ کافروں کی آرمی میں نوکری کریں ناجائز ہے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے نوکری کرو گے۔ مسجد عائشہ سے جو عمرہ کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ نفلی عبادات کا ثواب جو ہے وہ گھر میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے مسجد الحرام چند دن کے لیے نصیب کی ہے تو کیوں چھوڑیں۔ کہتے تھے کہ لڑکیوں کے بال چھوٹے ہیں، اگر وہ زیادہ عمرے کریں تو گردن تک آ جائیں گے، تو ویسے بیوٹی پارلر میں کٹوا لیتی ہیں، تو یہاں زیادہ فکر ہو رہا ہے، یہاں بڑا فکر ہو رہا ہے، تمہیں دین کے لیے بڑا فکر ہے، وہاں جا کے باقاعدہ کٹنگ کرا کے لڑکا بن جاتی ہے۔ چھوٹا ہونے دو جناب، بڑھ جائیں گے، کوئی فکر نہ کرو۔ اگر آدمی اپنے ہوٹل سے نہا دھو کے چلا جائے، پھر جا کے میقات پہ 2 رکعت پڑھے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے حاجی جب واپس جاتے ہیں تو لوگ ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ماتھے پہ بوسہ دینا